اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، آپ کے سامنے ہم حضرت نوح علیہ السلام کا دوسرا حصہ بیان کر رہے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ تو جناب آتے ہیں قصے کی طرف۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک لوگوں کو بھلائی کی طرف بلایا۔ وہ اپنی قوم کے ظلم کرنے پر صبر کرتے، ان کی غصے سے بھری باتوں کو برداشت کرتے، لیکن اس کے باوجود حضرت نوح علیہ السلام انہیں سیدھے راستے کی طرف بلاتے رہے۔ ان کا دل چاہتا تھا کہ وہ سب ایمان لے آئیں، لیکن ان کی قوم کی سرکشی اور ظلم تو ہر روز بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام جوں جوں انہیں تبلیغ کرتے، وہ مزید سرکش ہوتے جا رہے تھے۔ جب نوح علیہ السلام نے محسوس کیا کہ ان کی قوم ایمان قبول نہیں کر رہی، تو انہوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا، اے میرے اللہ، میری مدد فرما، ان گمراہ لوگوں کو ہدایت دے۔ میں انہیں نصیحت کرتے کرتے تھک گیا ہوں، میرے دل میں ان کے ایمان لانے کی امید نہیں رہی، تو ہی رحم فرما۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کی طرف وحی کی، تمہاری قوم میں جو ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا اور کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو جو کام ہو رہا ہے اس کی وجہ سے غم نہ کھاؤ۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے فیصلہ سنا دیا ہے اور اب وہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے، ان کے دلوں پر تالے پڑ چکے ہیں، تو ان کے ہاتھ اٹھ گئے۔ اے میرے رب، کسی کافر کو زمین پر بستا ہوا نہ رہنے دینا۔ اگر تو ان کو رہنے دے گا تو تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے، اور ان کی جو اولاد ہوگی وہ بھی بدکار اور ناشکر گزار ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا اور حکم دیا، اور ایک کشتی ہمارے حکم سے ہمارے سامنے بناؤ، اور جو لوگ ظالم ہیں ان کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا، کیونکہ وہ ضرور غرق کر دیے جائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے آبادی سے ہٹ کر ایک مکان بنایا، کشتی کی تیاری شروع کی، تختے اور کیلیں تیار کیے، اور اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق کشتی تیار ہونے لگی۔ یہ دیکھ کر لوگ مذاق کرتے اور آوازیں کستے اور کہتے، نوح، پہلے تو نبی تھا، آج بڑھائی بن گیا، کیا نبوت چھوڑ کر یہ پیشہ اختیار کر لیا ہے؟ کبھی کہتے، اس کشتی کا کیا فائدہ، یہاں تو پینے کے لیے پانی نہیں ملتا، آخر تم نہروں اور دریاؤں سے اتنی دور کشتی بنا کر کیا کرو گے؟ کیا اس کشتی کو بیل کھینچیں گے یا ہوا اڑائے گی؟ حضرت نوح علیہ السلام ان کی کسی بات پر توجہ نہ دیتے، صرف اتنا کہتے، اگر تم ہم سے مذاق کرتے ہو تو جس طرح تم ہم سے مذاق کرتے ہو اسی طرح ایک وقت ہم بھی تم سے مذاق کریں گے، اور تم کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے گا، اور کس پر ہمیشہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ قرآن۔ کشتی تیار ہو گئی، اب اللہ رب العزت کے فیصلے کا انتظار تھا۔ اچانک حکم ہوا، جب ہمارا حکم آ جائے اور عذاب کے آثار ظاہر ہونے لگے تو خود بھی کشتی میں سوار ہو جانا، اور اپنے ماننے والوں اور گھر والوں کو بھی سوار کر لینا، اور ہر چیز کے 2 جوڑے نر اور مادہ اپنے ساتھ
سوار کر لینا یہاں تک کہ ہمارا حکم آ پہنچا۔ رجب کی دوسری تاریخ تھی۔ اس وقت حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی تندور میں روٹیاں لگا رہی تھی کہ اچانک تندور سے پانی ابلنے لگا۔ یہ وہی تندور تھا جسے حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ وہ بھاگی بھاگی حضرت نوح علیہ السلام کے پاس پہنچی اور ساری بات بتائی۔ طوفان کی پہلی علامت کے ساتھ ہی حضرت نوح علیہ السلام نے ایمان والوں کو جمع کیا اور کشتی میں سوار ہو گئے۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے، یہاں تک کہ ہمارا حکم آیا اور تندور نے جوش کھایا تو ہم نے نوح سے کہا ان سب کو کشتی میں بٹھا لو، ہر جاندار میں سے جوڑا جوڑا، یعنی وہ جانور ایک ایک نر اور ایک ایک مادہ لے لو، اور جس شخص کی نسبت حکم ہو چکا ہے کہ ہلاک ہو جائے گا، اس کو چھوڑ کر اپنے گھر والوں کو اور جو ایمان لائے ہو اس کشتی میں سوار کر لو۔ اور ان کے ساتھ ایمان بہت ہی کم لانے والے تھے۔ آسمان کے دروازے کھل گئے، موسلادھار بارش ہونے لگی، زمین کے چشمے بھی ابل پڑے اور ایک خوفناک طوفان کی صورت اختیار کر گئے۔ پانی ٹیلوں کو ڈبوتا ہوا پہاڑوں کی چوٹیوں کو چھونے لگا، کشتی پانی پر تیرنے لگی۔ قدرت خود اس کی حفاظت کر رہی تھی۔ اس کا چلنا، اس کا رکنا اللہ رب العزت کے حکم سے تھا۔ کچھ دیر کے بعد بارش کے ساتھ ساتھ تیز ہوا چلنے لگی اور پھر ہوا ایک خوفناک طوفان کی شکل اختیار کر گئی۔ سیلاب کی موجیں کافروں کو موت کے گھاٹ اتار رہی تھیں۔ وہ موت سے بچنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتے، لیکن موجیں انہیں دبوچ کر موت کے حوالے کر دیتیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی پر کھڑے اللہ رب العزت کے عذاب کا یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اچانک ان کی نظر اپنے بیٹے کنعان پر پڑی۔ وہ ایمان نہیں لایا تھا۔ جب آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ڈوبتے ہوئے دیکھا تو بول اٹھے، اے کنعان میرے بیٹے، تو اللہ کی قدرت اور اس کے فیصلے سے بھاگ کر کہاں جائے گا؟ اگر تمہیں اپنی جان پیاری ہے تو ایمان لے آؤ، تمہاری جان بچ جائے گی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، بیٹا سوار ہو جاؤ ہمارے ساتھ اور نہ ملو کافروں کے ساتھ۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان نے جواب دیا، میں پناہ لے لوں گا کسی پہاڑ کی چوٹی پر، وہ مجھے بچا لے گی پانی سے۔ حضرت نوح علیہ السلام بیٹے کی سرکشی دیکھ کر پریشان ہو گئے، اسے سمجھانے کی کوشش کی اور کہا، آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچنے والا نہیں اور نہ کوئی بچ سکتا ہے سوائے اس کے جس پر اللہ رحم کرے۔ مگر کنعان نے اپنی ضد پر قائم رہا۔ پانی بڑھتا ہی جا رہا تھا اور کنعان اس پانی میں ڈبکیاں لے رہا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے کو سمجھانے کی بڑی کوشش کی اور کہا، میرے بیٹے، آج اللہ رب العزت کے سوا تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ کنعان کہنے لگا، میں فلاں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے اس پانی کے عذاب سے بچائے گا۔ اتنے میں پانی کی ایک تیز لہر آئی اور اس نے کنعان کو اپنے اندر چھپا لیا۔ یہ دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام گھبرا گئے۔ انہوں نے اللہ رب العزت سے التجا کی، اے میرے اللہ، یہ میرا بیٹا بھی تو میرا اہل میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کی، اے نوح، یہ تیرے اہل بیت میں سے نہیں اور نہ تیرے خاندان سے اس کا کوئی تعلق ہے۔ اس نے میری قدرت کا انکار کیا ہے۔ تیرے اہل بیت تو وہ مومن ہیں جنہوں نے تیری رسالت کی تصدیق کی۔ اتنے میں اس موج نے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو ہمیشہ کے لیے اس سے دور کر دیا۔ اللہ رب العزت نے وحی کی،
میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ نہ ہو جانا نادانوں سے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو فوراً احساس ہوا کہ وہ ایک کافر کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ فوراً اللہ رب العزت کے حضور جھک گئے اور اپنی خطا پر آنسو بہانے لگے۔ انہوں نے اللہ رب العزت کی ناراضگی سے بچنے کے لیے استغفار اور عرض کیا، میرے پروردگار، میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے کہ میں سوال کروں تجھ سے ایسی چیز کا جس کا مجھے علم نہیں، اور اگر تو مجھے نہ بخشے گا اور مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو میں تباہ ہو جاؤں گا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کشتی کے تختے پر کھڑے بیٹے کے ہلاک ہونے کا منظر دیکھ رہے تھے۔ طوفان شدت اختیار کر رہا تھا۔ کافر موت سے بچنے کے لیے پانی میں ہاتھ پاؤں مار رہے تھے، لیکن موت ان کے پیچھے تھی۔ ہر طرف پانی میں کافروں کی لاشیں تیر رہی تھیں۔ اب کافروں کو احساس ہو گیا کہ وہ غلط تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ رب العزت کے سچے رسول ہیں، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ اب ان کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ اب انہیں موت کا مزہ چکھنا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی سرکش قوم ان کی آنکھوں کے سامنے پانی میں ڈوب کر مر رہی تھی۔ وہ بڑا ہی خوفناک منظر تھا۔ آسمان سے مسلسل بارش ہو رہی تھی، زمین کے چشمے بھی پانی اگل رہے تھے۔ ہر لمحہ پانی کی سطح بلند ہوتی جا رہی تھی۔ بچے کچے کافروں کی چیخو پکار طوفان کے شور میں دب کر رہ گئی تھی۔ کافر پانی میں ڈوبتے جا رہے تھے، ان کی تعداد کم ہوتی جا رہی تھی۔ پھر ایک ایک کر کے تمام کافر موت کا شکار ہو گئے۔ اب پانی کے اوپر لاشیں ہی لاشیں تیر رہی تھیں۔ جب عذاب کا مقصد پورا ہو گیا اور سارے کافر موت کے گھاٹ اتر گئے تو بارش تھم گئی، زمین نے سارا پانی نگل لیا اور کشتی جودی پہاڑ پر جا کر رک گئی۔ اتنے میں ایک آواز آئی، برباد ہو جائے وہ قوم جو ظالم ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا، اپنے ساتھیوں کو لے کر سلامتی سے کشتی سے اتر آؤ، اب تم پر برکتوں کی بارش ہوگی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا دوسرا حصہ بھی ہم نے بیان کیا، اور اس میں بھی کوئی غلطی کمی پیشی ہوگی ہے تو اللہ ہمیں معاف فرما اور ہمیں نیک لوگوں میں شمار عطا فرما۔ اللہ ہمیں بخش دے اپنی رحمت اپنے فضل کے ساتھ۔ میرے بھائیوں، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔